ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ 500 سال کے فاصلے تک آتی ہے جنت کی خوشبو۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اس کا مطلب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یا رسول اللہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا جو کم نصیب ہے جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ شراب پینے کا عادی ہے۔ جو شراب پینے کا عادی ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں آج ہمارے محلوں سے ہمارے نوجوان شراب کی طرف جا رہے ہیں۔ شراب اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایک دوست اگر شراب پیتا ہے تو وہ گروپ بنا لیتا ہے، وہ قسم ڈالتا ہے تیرے بیٹے کی قسم اگر تو نے شراب نہیں پی، تیری بیوی کی قسم، تیری ماں کی قسم۔ یاد رکھیں اگر کوئی اللہ کی قسم دے کر بھی تمہیں شراب پلائے تو بھی تمہارے لیے شراب پینا حرام ہے۔ انسان سوچتا ہے یار اس نے میرے بیٹے کی قسم ڈال دی، اب میں شراب نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ میری بیوی کی قسم ڈال دی، اگر شراب نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو ایک مائنڈ میں بات ہے کہ جس کی قسم کھا لو اور نہیں نبھاؤ تو وہ مر جاتا ہے، یہ جہالت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی قسم کھا کر کے نہ نبھایا جائے اگر وہ مر جاتا ہے، اگر یہی ہوتا تو انسان ہمیشہ اپنے دشمن کی قسم کھاتا، پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ چاقو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ چھری اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ کیوں کسی کو لاٹھی اٹھانے کی ضرورت پڑتی؟ انسان بیٹھ کر کے دشمن کی قسم کھاتا اور اس کو نہ نبھاتا تو وہ مر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قسم کھا کر کے اس کو نہ نبھانا، اور پہلی بات تو مخلوق کی قسم کھائی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ قسم اسلام میں صرف اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ان قسموں کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام میں اگر قسم ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، اور اگر وہ قسم بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس قسم کا کفارہ ہے یا تو آپ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں جو یا 3 روزے رکھ لیں، یہی قسم کا کفارہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی شرابی بنانے کے لیے، وہ دوسروں کے دل کے اندر شراب کی محبت پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بیٹے کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا، تیری ماں کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا۔ یاد رکھیں میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی کہے تجھے اللہ کی قسم ہے شراب پی لے تو تو نے کہنا ہے تو جس اللہ کی قسم دے کر کے مجھے شراب پلا رہا ہے اسی اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب سے اور جو ہے وہ جوے سے بچو، اور شیطانی کام ہے یہ، اللہ اکبر، بت پرستی سے بچو، پاسا کرنے سے بچو۔ اگر تم ان کاموں سے بچو گے لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے شراب سے بچنے پر کامیابی کا مژدہ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب کے عادی بن جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا تو لوگ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار بھی شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی تو کیا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب پی لے تو قبر میں اللہ اس کے چہرے کو مرنے کے بعد قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کا منہ پلٹ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بات پہ یقین نہیں آئے تو کسی ایک بار شراب پینے والے کو قبر میں دفن کر دو اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں قید کر دو اور اس کے بعد پھر قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو عبداللہ ابن مسعود کو پھانسی دے دینا۔ یعنی آپ نے اہمیت بتائی کہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے یہ
کہ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب کا پیے اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے کہ اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہتا بلکہ پھیر دیا جاتا ہے۔ تو جس کا چہرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارا نہیں، اس کا جنت میں آنا قدرت کو کیسے گوارا ہوگا؟ لیکن آج یہ ہے کہ میری پسند کے ہیرو نے شراب پیا تو میں بھی اس اسٹائل میں شراب پیوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہیرو جس شراب کی نمائش کر رہا ہے یا اس کا ایڈورٹائز کر رہا ہے وہ چیز استعمال کبھی نہیں کرتے جس کا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، جس کا وہ تشہیر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم جس کا اشتہار کر رہے ہیں اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ہمیں ہیرو کو سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں کرکٹر سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو ہمیں اتنا عظیم محبوب عطا کیا ہے۔